السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في موضع آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يؤق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی عظمت و جلالت شان و شوکت کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو ہم تمام کو رزق دینے والا رزاق. وہی رب العالمین ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والا. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی ہم اپنی تعریف کریں کم ہی ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم رب العالمین کی ان نعمتوں کو گننا چاہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ نے آج کے پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم دائم رکھا. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ شفیع المجنبی ساقی کوثر شافی محشر رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم حاضرات،
جس موضوع کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، موضوع ہے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صحابہ کرام کی قربانیاں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور کہنے اور سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، صحابی یہ صحابہ کی جمع ہے، جس کے معنی ساتھی اور دوست کے آتے ہیں۔ صحابی اور اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس شخص کی وفات بھی، اس کی موت بھی اسی حالت میں ہو تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ حاضرین، صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت تھی۔ صحابہ کرام یہ لوگ ہیں جن کے دل پاک تھے۔ صحابہ کرام یہ لوگ تھے جو غلطیوں سے پاک نہیں تھے، گناہوں سے پاک نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام سے گناہ بھی ہو جاتی، غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی، لیکن جب کبھی صحابہ کرام سے کوئی گناہ ہو جاتا، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ان گناہوں کی توبہ کر لیا کرتے، اپنی ان غلطیوں کی معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ لوگ اللہ کہتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے پہل ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے خاطر، نبی کے خاطر، دین اسلام کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، انہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور انصار نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے اپنے ان تمام بھائیوں کی مدد کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، انہیں انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ والذین اتبعوهم بإحسان، اور جو ان کے بعد سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ جو ان کے بعد ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو گئی۔ رضامندی کی یہ سرٹیفکیٹ، یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات میں، پوری دنیا میں نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین اپنے ان صحابہ کے لیے کیسی کیسی جنتیں تیار کی، کیسی کیسی جنتیں بنائی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صحابہ کرام کے لیے ایسی جنتیں بنائی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور صحابہ کرام ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
ذالک الفوز العظیم، اور لوگوں یقیناً یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے یہ خوشخبری مل جائے کہ تمہارے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا گیا ہے، تو اس سے بڑی کامیابی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرین، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ کل قیامت کی صبح تک بھی کوئی بھی صحابہ کرام کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرین، جب ہم اپنے اطراف و اکناف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا۔ کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی قصبہ ہمیں ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پر دین اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو، جہاں پر دین اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ پوری دنیا میں اسلام اور اہل اسلام پسند کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ سے نکلنے والی اسلام کی یہ دعوت اتنے دور دراز علاقے تک کیسے پہنچ گئی؟ لوگوں یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کی کامیابی کے پیچھے قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہوتی ہے، قربانیوں کی ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے۔ آج جو دین اسلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت تھی۔ صحابہ کرام کی قربانیاں دین اسلام کی تاریخ کا اولین باب ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں دین اسلام کو اولین ترجیح دی۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی نشر و اشاعت کے خاطر، دین اسلام کو پھیلانے کے خاطر، دین اسلام کی حفاظت کے خاطر گزار دی۔ صحابہ کرام لوگوں عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی و آرام کو دین اسلام کی نشر و اشاعت کے خاطر قربان کر دیا۔ صحابہ کرام یہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا گھر بار دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ لوگوں صحابہ کرام کی قربانیاں ایک زندہ تابناک مثال ہے جو جنہیں دنیا کبھی نہیں بلا سکتی۔ صحابہ کرام کی انہی بے شمار قربانیوں کی بدولت آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کیسی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین 40 سال کی عمر میں نبوت سے آپ کو سرفراز کیا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے۔ ان 13 سالوں میں مشرکین مکہ آپ کو بہت ستایا، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دی۔ بہت سا جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا، مسلمان ہو جاتا، مشرکین مکہ اس کے دشمن بن جاتے، اس کی شخصیت کو بدنام کرنے کی کوششیں کیا جاتا، اس پر ظلم و ستم کیا جاتا، اور تو اور تمام لوگ اس سے اپنے تعلقات ختم کر لیتے اور اپنے گھروں سے نکال دیا جاتا۔ الغرض مشرکین مکہ صحابہ کرام کو ہر وقت ہر لمحہ تکلیفیں نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ نمازوں کی حالت میں آپ پر گندگیاں ڈالی جاتی، آپ کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، اور تو اور آپ کے لیے کانٹے بچھائے جاتے، اور تو اور آپ کے مالوں اور دولت کو لوٹ لیا جاتا، قتل کرنے کی دھمکی دی جاتی۔ جب بھی کوئی شخص
جب بھی کوئی کمزور مسلمان مل جاتا یا کمزور مسلمان کو پکڑ کر کے سخت مارا اور پیٹا جاتا، گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور آپ کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، لیکن ہمارے صحابہ نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، ان تمام مصیبتوں پر صبر کرتے رہے اور دین اسلام پر جمے رہے، تب جا کر صحابہ کرام کے اندر دین اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ محترم حاضرین، یقیناً کئی مصیبتوں، کئی پریشانیوں کے بعد یہ دن ہم تک پہنچا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دین گھر بیٹھے بیٹھے دے دیا۔ ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دین اپنی ماؤں کے پیٹ سے ہی عطا کر دیا۔ دین اسلام کی خاطر ہمیں نہ کوئی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ضرورت پڑی، مصیبتوں پر صبر کرنے کی ضرورت پڑی، لیکن ہمارے صحابہ کرام کو دین اسلام کی خاطر بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا، بہت ساری مصیبتوں پر صبر کرنا پڑا۔ اگر وہ تکلیفیں آج شاید اسی وجہ سے ہمارے پاس دین اسلام کی قدر موجود نہیں، دین اسلام کی ہمارے پاس وہ اہمیت نہیں ہے جیسی اہمیت آج ہمارے پاس ہونی چاہیے، جیسے قدر ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ تکلیفیں، جن تکلیفوں کو صحابہ کرام نے برداشت کی، اگر وہ مصیبتیں، جن مصیبتوں کو صحابہ کرام نے صبر کیا، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں مجھے اور آپ کو ملتی، اللہ اکبر، ہمارے ایمان کا معاملہ اس قدر عجیب ہے کہ ہم ایک مکھی اور مچھر کے بدلے اپنے ایمان کو چھوڑ دیں، اپنے دین اسلام کو ترک کر دیں گے۔ چھوٹی سی تکلیف پر، چھوٹی سی بات پر ہم دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ہمارے صحابہ کرام کا ایمان کیسا ایمان تھا! اللہ کے خاطر ہر تکلیف کو برداشت کرنے والا ایمان صحابہ کا ایمان تھا۔ رب العالمین کے خاطر ہر تکلیف، ہر مصیبت کو پر صبر کرنے والا ایمان صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا مال و جائیداد قربان کر دینے والا ایمان صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ کے حکم پر، نبی کے حکم پر اپنی جانوں تک بھی قربان کر دینے والا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان تھا۔ صحابہ کے دلوں میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت اس قدر تھی کہ جب کبھی اللہ کا حکم ہوتا، جب کبھی نبی کا حکم ہوتا، فوراً اس کو بجا لاتے، وہاں نہ اپنی ذات کا سوچتے، اپنے گھر بار کا سوچتے، اگر سوچتے صرف اور صرف اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا سوچتے، رسول کے حکم کا سوچتے، اس کے علاوہ صحابہ کرام کے سامنے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حاضرین، اگر میں بات کروں صحابہ کرام کی قربانیوں کے تعلق سے، تو صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانی، مالی، جسمانی قربانیاں پیش کی۔ انہیں بے شمار قربانیوں میں سے قربانی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ حبشہ کے رہنے والے ایک کالے کلوٹے غلام تھے۔ ان کا مالک امیہ بن خلف تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسی تکلیفیں دی گئی۔ جسم ان کا نڈھال ہو چکا تھا، بھوک سے، پیاس سے ان کا جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی حالت میں ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے مکہ کی پتریلی زمین پر گھسیٹا جاتا، اور تو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگے بدن گرم مٹی پر لٹا دیا جاتا، اور آپ کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، اور کہا جاتا، اے بلال تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، اے بلال تو محمد کے دین کو ترک کر دے، ہم تجھے تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے۔
ہم تجھے پریشانیاں مصیبتیں دینا چھوڑ دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا ایمان تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، ہر تکلیف کو برداشت کرنے والا ایمان حضرت بلال کا ایمان تھا۔ ہر مصیبت پر صبر کرنے والا ایمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، ان تمام مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، اور صرف احد احد کے نعرے لگاتے رہے کہ میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میں دین اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ظلم پر ظلم سہ کر یوں بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کر یوں بولے بلال، اے ظالموں ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اللہ کے بندوں ذرا غور کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی دین اسلام میں داخل ہوئے تھے کفر کو چھوڑ کر کے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آسان تھا کہ وہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بجائے، ان تمام مصیبتوں پر صبر کرنے کے بجائے دین اسلام کو چھوڑ کر کے واپس پھر کفر میں چلے جائیں، بڑا آسان تھا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اصل دین اسلام ہے، سچا دین اسلام ہے، توحید ہی اصل ہے اور توحید ہی میں کامیابی ہے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ حاضرین، یہی نہیں، اگر میں بات کروں صحابہ کرام کی قربانیوں کے تعلق سے، صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربانیاں بھی پیش کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کی جان انسان کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن ہمارے صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ جان کی قربانی ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں رکھ دیا جائے اور اس کی جان رکھ دیا جائے تو انسان اپنی جان کو اختیار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جان ہوگی تو ان تمام چیزوں کو حاصل کیا جائے گا، جان ہوگی تو ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر جب کبھی وقت آیا، جب کبھی ضرورت پڑی، اپنی جانوں کی قربانی بھی پیش کی۔ تاریخ میں سے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں، انہیں بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ نے دھوکے سے گرفتار کر لیا، اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور مشرکین مکہ کے درمیان بڑی کڑر دشمنی تھی۔ مشرکین مکہ نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے انہیں سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ سولی پر چڑھانے سے پہلے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چانس دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے خبیب، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، ہم اسے پورا کریں گے۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے مشرکین مکہ، اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، میری کوئی آخری خواہش نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، بس میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہاں پر ذرا رک کر کے اپنے نفسوں کا جائزہ لیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج ہم کس قدر نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، آج ہمارے نزدیک نمازوں کی کیا پابندی ہے، نمازوں کی کیا قدر ہمارے نزدیک ہے، کیا حقیقت میں ہم نمازوں کا وہ اہتمام کر رہے ہیں، نمازوں کی وہ پابندی کر رہے ہیں؟ لوگوں، نمازوں کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور 2 رکعت نماز نہ ہی بالکل لمبی ادا کرتے ہیں اور نہ ہی بالکل مختصر، بلکہ درمیانی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ سلام پھرنے کے بعد حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ عدی کا بیٹا اپنی جان کی ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبی کر رہا ہے تو میں اپنی نماز کو لمبی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مشرکین مکہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آفر دیتے ہیں، ایک چانس دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے خبیب تم بس اتنا کہہ دو کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میری جان کو بخش دیا جاتا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تمہاری جان کو بخش دیں گے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی کیسی تربیت کی تھی، اللہ کے نبی کی محبت اپنے صحابہ کرام کے دلوں میں کیسی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میری جان کو بخش دیا جاتا، عدی کے بیٹے کو یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میرے پیر میں کاٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری جان کو بخش دیا جائے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کاٹا بھی چلے۔ اللہ اکبر۔ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے نبی کی، کیسی تربیت کی تھی اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی۔ صرف کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اتنا کہہ دو کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میری جان کو بخش دیا جاتا، لیکن صحابہ کرام کو کہنا بھی گوارا نہیں تھا، وہ بات بھی گوارا نہیں تھی۔ اسی طریقے سے دین اسلام کی خاطر صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ ہمارے صحابیات نے بھی بے شمار قربانیاں پیش کی۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 50 یا 60 سال کی بوڑھی خاتون، انہیں باندھا گیا ہے، ان کے سامنے ان کے نوجوان بیٹے عمار اور ان کے شوہر یاسر کو بھی باندھ دیا گیا ہے، اور ابو جہل جو کہ اسلام کا سخت ترین دشمن ہے کہتا ہے کہ اے سمیہ تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، دین اسلام کو ترک کر دے، ورنہ میں تجھے تیرے اس نوجوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایک ماں تھی، ایک ماں کے لیے اس سے دردناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے نوجوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا جائے، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دین اسلام سے بڑھ کر کے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی خاطر اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے بعد 2 اونٹوں کو لایا گیا، ایک اونٹ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پیر اور ایک ہاتھ کو باندھ دیا گیا، دوسرے اونٹ کو دوسرے ہاتھ اور دوسرے پیر سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اونٹوں کو ہانکنے کا حکم دیا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو کہا اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو صبر کر لو، اے آل یاسر صبر کر لو، فإن موعدکم الجنہ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد ابو جہل نے دیکھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آ رہی ہے، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو رہی ہے، تو چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر دے مارا۔ اللہ اکبر۔ جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سب سے دردناک واقعہ ہے۔ جب ایک عورت کا خون زمین پر گرتا ہے، ایک عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتی ہے، اور تاریخ کا دین اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیسا ایمان تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آج ہمارے معاشرے کی خواتین کا ایمان کیسا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔
آج کے معاشرے کی خواتین کا ایمان، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اکثر مزاروں پر، درگاہوں پر نظر آتی ہیں۔ کسی مزار پر یا کسی درگاہ پر اگر 100 لوگ ہوں تو ان میں سے 80 لوگ صرف ہمارے معاشرے کی خواتین نظر آئیں گے۔ یہ ہے آج خواتین کی عادت، یہ ہے خواتین کا ایمان۔ آج ہمارے خواتین کے نزدیک وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آج ہمارے خواتین کے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو ہمارے صحابیات کے پاس تھا۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ صحابیات کی زندگی کو پڑھے، صحابہ کی زندگی کو پڑھے اور دین اسلام اور اپنے اندر اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے صحابہ کی قربانیوں میں سے قربانی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی ہے۔ شادی ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں، حالت جنابت میں ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں اور جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے محترمہ، اے میری بیوی، جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، لشکر روانہ ہو چکا ہے، مجھے جنگ کے لیے نکلنا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں غسل کر لوں، پاکی حاصل کر لوں، لہذا مجھے جنگ کے لیے نکلنا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو تمہارا شوہر بن کے واپس آؤں گا، اور اگر میری لاش واپس آئی تو تم شہید کی بیوہ کہلاؤ گی۔ اللہ اکبر! نئی نئی شادی ہوتی ہے، شوہر جنگ کے لیے جانا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری لاش بھی واپس آئے۔ اللہ اکبر! کیسے اس خاتون نے اپنے دل پر پتھر ڈال کر کے اپنے اس شوہر کو جنگ کے لیے جانے کی اجازت دے دی ہوگی، کیسے اس خاتون نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اپنے اس شوہر کو جنگ کے لیے جانے کی اجازت دی ہوگی، کیسے ایمان تھا اس زمانے کی خواتین کا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ کے بعد لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنگ میں حالت جنابت میں آئے تھے۔ اللہ اکبر! کیسی قربانی تھی وہ نوجوان صحابے کی۔ اور آج کے نوجوانوں کی کیا حالت ہے؟ یہ گٹکا کھانے والے نوجوان، سگریٹ پینے والے نوجوان، ڈس کی لت میں ملوث نوجوان، کہ ان کے اندر صحابہ کرام جیسا ایمان قربانیاں دینے کا جذبہ کیسا پیدا ہوگا؟ ان کے اندر صحابہ کرام جیسا ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ یہ نوجوان بچے، نوجوان لڑکیاں کم مشرکانہ ماحول کو، مغربی تہذیب کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکیں گے؟ لہذا نوجوان بچیوں کو، نوجوان لڑکوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے اور ان جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ حاضرین، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے قربانیوں میں سے قربانی مال کی قربانی ہے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر اپنی مالوں کی قربانی بھی پیش کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہتے ہیں کہ میں نے جب دل میں کہا کہ اگر میں کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ سکا تو میں آج آگے بڑھ جاؤں گا، اور آج آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ما بقیت لأہلک، ابقیت لأہلک، کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھ کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مثلہ
کہ اتنا ہی مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اسی مثل اتنا ہی مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں اب قیت لأہلک کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اب قیت لہم اللہ ورسولہ کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں. اللہ اکبر. تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لا اصابقک الی شیء ابدا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکبر. کیسی قربانی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ قربانیاں دینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے تھے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میں سے سبقت لے جاؤں. لیکن آج ہمارے قربانیوں کی کیا حالت ہے. لوگوں آج ہم بھی صدقہ کرتے ہیں, آج ہم بھی مالوں کو جمع کرتے ہیں, لیکن مالوں کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ غیر مسلموں میں, غیر مسلموں کے خوشیوں میں, ان کے تہواروں میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. لہذا بھائیوں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال دیا ہے, اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو, اس مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرو, اچھی جگہ پر خرچ کرو. جاؤ معاشرے میں دیکھو کتنے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کے پاس ایک وقت کی کھانا نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے در پر دستبرداری کر رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جو ہسپتالوں میں اپنے دم توڑ رہے ہیں. غریب ماں باپ کی بچیاں شادی کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ رہی ہیں. جاؤ ایسے لوگوں پر آپ اپنا مال خرچ کرو. مالداروں, غریب ماں باپ کی بچیاں آپ کے اثار و ہمدردی کی منتظر ہیں. غریب ماؤں, بیواؤں, یتیم بچوں کی دعائیں آپ کے اثار و ہمدردی کی منتظر ہیں. لہذا آپ اپنا مال صحیح جگہ پر خرچ کرو. یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ اپنا مال صحیح جگہ پر خرچ نہیں کریں گے, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گریبان کو پکڑ کر کے پوچھے گا عن مالیہ من این اکتسب وفیہم انفقا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا, تو نے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے, رب العالمین سے کیا کہو گے. لہذا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو لوگوں کے, غریبوں کے درمیان, مسکینوں کے درمیان خرچ کر کے نبی کائنات کے اس فرمان کے مستحق بن جاؤ جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. حاضرین, اسی طریقے سے صحابہ کرام کی قربانیوں میں سے قربانی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں فاقہ ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ایک بیوی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. تو جواب میں وہ کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیوی کے پاس بھیجتے ہیں, وہاں سے بھی ویسا ہی جواب آتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساری بیویوں کے پاس یہی پیغام بھیجتے ہیں. اس کے بعد سارے بیویوں کا جواب اسی طرح آتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کو آپ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو آج رات کو اس کو مہمان بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کر دے گا. تو انصار صحابہ میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آج میں اپنا مہمان بناتا ہوں. لہذا اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں.
اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا کوئی چیز ہے؟ بیوی جواب دیتی ہیں کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کریں، ذرا تصور کریں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے ان بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو چراغ کو بجھا دو اور ان پر کھانے کی طرح ظاہر کرو، یعنی ایسے اشارہ کرو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ لہذا مہمان کھانے کے لیے بیٹھ گئے، چراغ بجھا دیا گیا اور وہ بھی کھانے کی طرح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرتے رہے۔ اس کے بعد صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذہیق اللہ لیلۃ او عجب من فعالکما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مہمان نوازی کی وجہ سے خوش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر! لوگوں یہاں پر 2-3 باتیں قابل غور ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کی زندگی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قناعت پسند تھے، کتنے دنیا سے بے رغبت تھے کہ کھانے کے لیے یہ کھجور تک موجود نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیویوں کے پاس بھی موجود نہیں تھی سوائے پانی کی۔ اور اس کے بعد دوسری جو قابل غور بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی کہ وہ بھی کتنے قناعت پسند تھے کہ جب وہ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہمان کو اپنی بیوی کے پاس لے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بیوی صاحب جواب دیتے ہیں کہ بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر آج اس مہمان کو وہ اپنے گھر نہ لے کر لاتے تو تب بھی وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر کے سو جاتے۔ کتنے قناعت پسند تھے، کتنی قربانیاں صحابہ کرام نے دی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً عمل کرنے والے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان کی بیویوں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو آج اس کو اپنا رات میں مہمان بنا لے، تو صحابہ میں سے فوراً حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس کو آج رات کا مہمان بناؤں گا۔ نہ انہوں نے سوچا کہ گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری کی۔ تو بھائیوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر اپنی بھوک کی قربانی پیش کی ہے۔ اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَلَوْ يُؤْقَىٰ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، اور خواہ وہ کتنا ہی بھوکے ہو اور اپنے نفس کو حرص سے بچایا کرتے تھے، اور یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حاضرین، ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ صحابہ کرام کی قربانیوں میں سے قربانی کہ صحابہ کرام اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یاد کریں جنگ یرموک کو۔ جنگ یرموک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہونے کے بعد کہ 3 صحابہ کرام حارث بن ہشام، عکرمہ، عیاش، تینوں زخمی صحابہ کرام بہت شدید زخمی ہو گئے تھے۔ پانی پلانے والے صحابی حارث بن ہشام کے پاس پہنچتے ہیں تاکہ انہیں پانی پلایا جائے۔ ان کے پاس پہنچتے ہی بازو سے ایک صحابی کی آواز سنتے ہیں تو حارث بن ہشام کہتے ہیں پہلے اب میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ اور جب بعض اکرامہ تھے، اکرامہ کے پاس وہ ساقی پانی پلانے والا پہنچتا ہے تو بازو سے آواز آتا ہے کہ پانی پلاؤ، تو اکرامہ کہتے ہیں کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ اس بھائی کو پانی پلانے کے لیے ساقی پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ان کی روح قبض ہو، یعنی عیاش کی روح قبض ہو گئی ہوتی ہے، عیاش اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پانی پلانے والا ساقی پھر دوسرے صحابی کے پاس آتا ہے، یعنی اکرمہ کے پاس، اور تب تک وہ بھی اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی شہید ہو گئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حارث بن ہشام کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی ان کی روح بھی قبض ہو گئی رہتی ہے۔ اللہ اکبر! لوگوں، اس واقعے سے ہمیں پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کس قدر اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، کس قدر ان کے پاس ایثار و ہمدردی کا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حالت زخمی میں ہیں، پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال کر رہے ہیں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی قربانی، ایثار و ہمدردی تھی صحابہ کرام کی۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ محبت بہت زیادہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے پر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ خود بھوکے رہتے تھے، خود پیاسے رہتے تھے، اس کے باوجود بھی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ حاضرین، صحابہ کرام کی قربانیوں میں سے قربانی خواہشات کی قربانی ہے، یعنی خواہشات کی قربانی بھی دینا، خواہشات کو اپنے دلوں سے نکالنا ہے، گناہوں کو اپنے دل سے نکالنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے کون لوگ تھے؟ ان کا مقام کیا تھا؟ ان کی حیثیت کیا تھی؟ اللہ کے بندو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس زمانے میں ہر برائی پائی جاتی تھی، ہر برائی صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ زنا کاری میں صحابہ کی مثالیں دی جاتی تھیں، بدکاری میں صحابہ کی مثالیں دی جاتی تھی، شراب و نوشی میں صحابہ کرام کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جوا کھیلنا، لوگوں کے اموال کو ہڑپنا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، ہر برائی صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن جب یہی صحابہ کرام اسلام قبول کر لی، اسلام میں داخل ہو گئے، تو صحابہ کرام جو کہ جن کی مثالیں دی جاتی تھی برائی میں، وہی صحابہ کرام بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بچیوں سے محبت کرنے والے بن گئے۔ وہ صحابہ کرام جو عورتوں سے بدکاری، زناکاری کرنے والے، عورتوں کی عزت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ وہ صحابہ کرام جو لوگوں کے اموالوں کو لوٹتے تھے، لوگوں پر خرچ کرنے والے بن گئے۔ لہذا خلاصۃ الکلام یہی ہے کہ صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر بہت ساری چیزوں کو قربانی پیش کی، بہت ساری قربانی کو پیش کی ہیں۔ جب کبھی وقت آیا اپنے مال کی قربانی دی، اپنی دولت کی قربانی دی، جب کبھی وقت آیا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اپنے گھر بار کی قربانی دی، جب کبھی وقت آیا اپنے اہل عیال کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اور جب کبھی وقت آیا اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اپنی جان کی قربانی بھی صحابہ کرام دین اسلام کی خاطر دیے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ وقت پڑے اپنے مال کی قربانی دیں، وقت پڑے گھر بار کی قربانی دیں، وقت پڑے اہل عیال کی قربانی دیں، وقت پڑے اپنی جان کی قربانی دینے کا موقع ملے جان کی قربانی بھی دیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ہم تمام لوگوں کے اندر بھی صحابہ کرام جیسا قربانیاں دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان 5 وقت کی نماز کا پابند بنا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ کر، خاتمہ بالخیر کر۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اختتامی مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔